یقیناً انسان خطا نسیان سے مرکب ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، انسان سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی برائی ہو جاتی ہے تو ان کا حل بھی رکھا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جینے کا بہترین طریقہ بتایا ہے اور سکھایا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو بھول کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے لیکن ہمارا عمل نہیں ہے، نبی کی تعلیم ہمارے پاس ہے، نبی کی ہدایات ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارا عمل نہیں ہے۔ آج کے سوسائٹی کے اندر، آج کے معاشرے کے اندر مذہب اسلام ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس عمل نہیں ہے، عمل کی دولت سے ہم بالکل خالی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں، یاد رکھیے کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، خطائیں ہو جاتی ہے، لیکن خطاؤں پر ڈٹے رہنا، غلطیوں پر ڈٹے رہنا اور برائیوں پر ڈٹے رہنا یہ بڑے گناہ کی بات ہے اور بڑی محرومی کی بات ہے۔ میں آپ کو ایسی خوبصورت سی ایک حدیث سناتا ہوں جو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے لیے مفید ہوگی، بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے تاکہ میری زندگی خوشگوار بن جائے، میری آخرت بھی بن جائے اور میری دنیا بھی بن جائے۔ غور سے سننا میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری زندگی خوشگوار بن جائے، تیری آخرت بھی سنور جائے، تیری دنیا بھی سنور جائے، تو پھر یاد رکھنا، جب بھی زندگی میں تجھ سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو اپنی برائی غلطی کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ جب بھی تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، کہ یہ نیکی کرنا تمہاری برائی کو مٹا دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھی کوئی نیکی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے۔ تو دیکھا میرے عزیزو، آج ہم برائی پر برائی، برائی پر برائی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اچھائیوں کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے نبی کے قیمتی نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری برائیاں مٹ جائے، ہماری غلطیاں مٹ جائے، تو ہمیں اپنے نبی کے ارشادات کو دیکھنا چاہیے، اپنے نبی کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے، اور جب بھی ہم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی نیکی کر لینی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو برائی کی ہے تو ہماری نیکی کے بدلے میں، اس کے صدقے میں وہ برائی مٹ جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، خطاؤں پر خطا نہ کرے، غلطی پر غلطی نہ کرے، بلکہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ اور اس زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کی تعلیمات، اپنے نبی کی ہدایات کو مان کر اپنی زندگی کو گزار کر دنیا سے جائیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد یہ کہے گا کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اور اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں اس بندے سے راضی ہوں تو یہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری بات بن جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات اور اعلیٰ سے اور بلند مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہمارے نبی کی بہت پیاری سی حدیث تھی، اس کے اوپر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کروائے، اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری برائیاں بھی ختم ہوگی، ہماری خطائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔